آج بشرا بی بی کی رہائی اور اب آگے کیا مستقبل کا لاہ عمل ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا۔ اسد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے لیے حوصلہ افزا ہے بشرا بی بی کی رہائی ہونا، کسی اور کیس میں ان کا دوبارہ گرفتار نہ ہونا، اور اس کو کیا ہم پی ٹی آئی کے لیے معاملات بہتر ہونے یا برف پگھلنے کے اعتبار سے دیکھیں؟ دیکھیے، بالکل یہ ایک خوشائند بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ جو ہے نا اپنے رول ادا کر رہی ہے، لیکن جو بشرا بی بی یا عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں اس کے اندر جو ہے نا کوئی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی بنیاد، کوئی بیس وہ نہیں ہے، بس صرف ایک سیاسی بنیادوں پہ، انتقامی بنیادوں پہ اور بدنیتی پہ جو کیسز بنائے گئے تھے، تب جب وہ کیس کا صحیح معنی میں ٹرائل ہوگا تو کسی کیس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو انہوں نے صرف ایک اسٹیٹ نے ایک فاشسٹ رویہ اپنایا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اس کو 9 مہینے بلا جواز جیل میں رکھا ہے۔ وہ غیر سیاسی خاتون ہے، اس کا سیاست کیا ہے؟ مطلب اس طرح اگر کرتے ہیں تو پھر اس کا جو میسج جاتا ہے پوری دنیا کو کہ جب آپ کے اپنے مخالفین کی، بچوں کو، خواتین کو، کسی کو نہیں چھوڑتے تو پاکستان کا اچھا امیج نہیں جاتا۔ اور فیصل واوڈا صاحب البتہ بہت سارے دعوے کر رہے ہیں کل سے، اور ابھی بھی آج بھی ریپیٹ کر رہے ہیں اپنی بات کو۔ وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ کسی سیٹنگ کے تحت ہوا ہے، کسی ڈیل کے تحت ہوا ہے۔ کوئی بات چیت ہوئی تھی اسد صاحب کہ کوئی بشرا بی بی کو ایٹ لیسٹ رہا کر دیا جائے؟ اس حوالے سے آپ لوگوں کی کوئی ٹاکس ہوئی؟ دیکھیں، اس کو تو کوئی سیریس لیتا نہیں ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کروں گا۔ دیکھیں، اس وقت ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے جتنے کیسز تھے اس کیس میں کیا بنیاد، کیا ہے، گنجائش کیا ہے؟ یعنی اس وقت تک اس کو مطلب اس کو سمجھ آ رہی تھی، ہر ایک کو پتا تھا کہ ابھی تو نہ خان صاحب کو مزید رکھا جا سکتا ہے، نہ بشرا بی بی کو رکھا جا سکتا ہے۔ جتنا انہوں نے وہ ڈیلیٹ ٹیکٹس اور وہ جو فاشسٹ رویہ تھا اور اپنا جو ناجائز انہوں نے استعمال کیا، وہ ایک لیول، ایک لمٹس ہوتا ہے نا، اس کے بعد تو اس کی کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو ابھی یہ ہے کہ جتنی کیسز ہیں خان صاحب کے خلاف بھی، جتنے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خان صاحب بھی جد رہا ہوں گے، اور بشرا بی بی کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے، اور جس طرح انہوں نے کیا ہے اور جو رویہ رکھا گیا، اور خاص کر خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت کورٹ میں رویہ ہے، ساری جیل میں رویہ ہے کہ اس کو ایک چھوٹی سی سیل میں بند کیا گیا ہے، بنیادی فیسلٹی جو ہے نا نہیں دی جا رہی ہے، اور ہر قسم کا مطلب جو اس کی جیل مینول ہے، جو اس کے رولز ہیں اس کے مطابق بھی اس کو وہ بنیادی فیسلٹی نہیں مل رہی ہے۔ تو ان کا خیال اگر یہ ہے کہ اس طرح عمران خان کو یہ جھکا دیں گے، اس کو کمپرومائز کروائیں گے، اس کی غلط فہمی ہے۔ اس کے اندر جو شخصیت ہے، اللہ نے جو اس کو لیڈرشپ دی ہے، اس کے اندر جو صلاحیت ہے، وہ کسی دباؤ اور اس میں نہیں آئیں گے۔ اور وہ کہتے تھے کہ میں نے خود کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ اپنے قوم کو۔ تو یہ جو صورتحال ہے، حکومت کو یہ اس وقت جتنا رویہ رکھ رہی ہے یہ مہنگا پڑے گا، اور اس کی اگر یہ خیال ہے کہ اس رویے سے ہم کوئی اپنے موقف سے پیچھے ہٹے گے تو یہ غلط فہمی ہے۔ ہم اسد کیسر صاحب ایک سلسلہ دیکھ رہے تھے، جو پارٹی کی قیادت ہے اس کے اوپر خان صاحب کی فیملی کی طرف سے ایک عدم اعتماد کا بھی اظہار تھا، اور شکوک و شبہات کا بھی اظہار تھا کہ وہ ایک متحرک رول نہیں پلے کر پا رہے ہیں، اور ڈویژن ہے۔ کیا بشرا بی بی بطور ایک فیملی ممبر خان صاحب کے اب پارٹی کا جو معاملات ہیں ان کو سنبھالیں گی؟ نہیں، دیکھیں، وہ غیر سیاسی خاتون ہے، وہ سیاست میں اس کی کوئی کردار نہیں ہے، اور ایز اے خان صاحب کی گھر والے کی جو اس کا ہے، ڈیفینیٹلی اس نے جو اپنے خان صاحب کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، جتنا مشکل ٹائم اس کے ساتھ گزارا ہے، قابل تحسین ہے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پارٹی کی اپنی تنظیم موجود ہے، انشاءاللہ اپنی تنظیم اپنا کام کرے گی، اور عمران خان ہمیشہ اس پہ یقین رکھتا ہے کہ سیاست میں جو ہے نا یہ جو مطلب کوئی جو خاندانی سیاست ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ تو بہرحال ہم ویلکم کرتے ہیں کہ جو اس وقت وہ نکلی ہے اور اس کو تھوڑا ریلیف ملا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی تنظیم قومی ہماری بھی ہے، ادھر وفاق میں بھی پوری پارٹی تنظیم ہے، اور صوبوں میں بھی ہے، اور ہم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔
ویسے کیونکہ اسد کیسر صاحب یہ تمام سوالات اس لیے اٹھتے ہیں آج کل، تو یہ ڈیبیٹ بھی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنریٹ کرتے ہیں کہ پھر موروثی سیاست غالباً اسی لیے کی جاتی ہے کہ خاندان کے لوگوں کے اوپر زیادہ جو ہے اعتبار ہوتا ہے۔ فیصل وابڈہ صاحب کی بات پہ آپ تبصرہ تو نہیں کر رہے لیکن ان کی باتیں آج کل ہیڈ لائنز بن رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو خان صاحب سے ملاقاتیں بند کروائی گئی تھیں وہ بھی پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت موجود ہے انہی کی درخواست کے اوپر ہوا تھا۔ سو ہم آپ کے اپنے خیال میں بھی جس قسم کی ایک تقسیم پارٹی کے اندر موجود ہے اور ایک اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے ہمیں سپورٹر کی طرف سے، جس دن ڈی چوک پہ خان صاحب کی بہن کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن گنڈا پور صاحب یہاں سے بآسانی واپس کے پی چلے گئے تھے، سو اس صورت کے اندر اگر بشرا بی بی متحرک کرنے کے لیے کوئی رول پلے کرتی ہیں یا ایک پیج پہ لے کے آنے کے لیے، یونائٹ کرنے کے لیے پارٹی کو، تو وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل اس وقت تو میں ایک بات بالکل کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے، اور جو عام تاثر پھیلا جا رہا ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک بالکل غلط ہے۔ ہاں اختلافات ہو سکتے ہیں اور اختلافات ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، اور ایک اختلافات ہوتے ہیں اور اختلاف رائے ہوتی ہے۔ اختلاف رائے بالکل ڈیفینیٹلی ہے۔ لیڈر ہے کہ عمران خان، ساری پارٹی جو ہے عمران خان کی قیادت میں متفق ہے۔ آپ مطلب دیکھ لیں کہ جو بھی لیڈر جس کا جو بھی پوزیشن ہے اس کا لیڈر عمران خان ہے، تو یہ کوئی بڑی وہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت ہم ایک پوری سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم نظام کی تبدیلی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہمارا جو بنیاد مقصد ہے کہ ملک پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، اور ملک پہ جو ہے نا سویلین سپرمیسی ہو، عدلیہ کی آزادی ہو، تو ایک لمبا جنگ ہے، یہ ٹائم لگے گا، یہ میراتھن ہے، یہ کوئی 2 دن کی نہیں ہے، اور ہماری جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اب آئینی ترامیم کے حوالے سے آج وکلا سے خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس میں اسد کیسر صاحب کیا کنوے کیا گیا پارٹی کو ان کی طرف سے؟ مسترد تو کیا انہوں نے اس کو، لیکن آگے کا کیا لاہ عمل بتاتے ہیں؟ دیکھیں مسترد کرنا تو ڈیفینیٹلی مسترد تو ہم نے پہلے بھی کیا ہے، اور آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھی میری لیڈرشپ سے جو ملے ہیں میرے سے بات نہیں ہوئی کہ میں کوئی کمنٹ کر سکوں، لیکن میں اتنا بات کرتا ہوں کہ ترمیم تو اور الگ بات ہے، لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا، جس طرح پروسیجر اپنایا گیا، یعنی سب سے پہلے تو اسمبلی کے رولز کو وائلیٹ کیا گیا، یعنی اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب کس قسم کی لیجسلیشن ہوتی ہے تو وہ لائن جسٹس کمیٹی اس میں جاتی ہے، پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتا ہے، پھر اس کے لیے جو ہے نا 2 دن کا وقفہ دیا جاتا ہے، یہ کوئی رولز کو نہیں کیا، پھر اس کے لیے جو ہے نا ان کے پاس نمبر نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا پیسوں سے زور سے زبردستی سے مطلب خواتین کی بے حرمتی کر کے، بچوں کے اوپر تشدد کر کے، جس طرح مطلب ہر بار استعمال کیا، اس طرح قانون سازی کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، اور مجھے امید ہے کہ عدالت تو سب کچھ دیکھ رہی ہے، اگر عدالت اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کے اوپر ایک بات کرے تو میرے خیال میں بہت بڑی بات ہوگی۔ تو اسد کیسر صاحب آپ لوگوں کے ابھی تک کتنے منحرف لوگوں کو شو کاز ملا ہے؟ کل کتنے لوگ ہیں جن کے خلاف آپ لوگ انکوائری کر رہے ہیں؟ 9 لوگ ہیں، 9 لوگوں کے خلاف جو ہے نا 5 تو جس نے ووٹ دی اور 4 اور بھی ہیں، اور اس انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی لوٹا ووٹ نہیں ہے، حالانکہ یا تو وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، پوری دنیا بچے سے پوچھے کہ جس نے ووٹ دیا ہے، جس کو آزاد ڈکلیئر کیا تھا، جو قاضی پائزیسا نے آپ کے ساتھ جوڑ کر کے لندن پلان کا حصہ بن کے آپ کو ایک ڈیل دی تھی، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جمہوریت نام کی برائے نام جمہوریت ہے، شیم ڈیموکریسی ہے، افسوس ہے اس کے اوپر، اس کو جمہوریت کرنا جو ہے جمہوریت کی توہین ہے۔ لیکن مولانا صاحب تو اس کو بڑا آئینی اور جمہوری اقدام قرار دے رہے تھے، ان کی جماعت اس کی اونرشپ لے رہی ہے۔ اسد صاحب آج کی تاریخ میں جب ہم بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو آپ لوگوں نے ان کے رول کو سراہا، آپ لوگوں نے انگیج بھی کیا، جس کی وجہ سے حکومت تو کہتی ہے کہ ان ترامیم کا کریڈٹ پی ٹی آئی کو بھی جاتا ہے، لیکن آج آپ ان کے رول کو کیسے دیکھ رہے ہیں جب حکومت نے وہ سب اچیو کر لیا جو وہ ان ترامیم کے ذریعے چاہتے تھے، اور مولانا صاحب جو ہے وہ بھی ان کو آپ نے سراہ بھی دیا تو ساری چیزیں ان کے لیے نیوٹرل ہو گئیں، تو ان کا رول درست رہا اس ساری چیز میں؟ دیکھیے مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، اپوزیشن کی ہیں، ان کی اپنی پارٹی ہے، ان کی اپنا فیصلہ ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ اپنی کنسرن شو بھی کی تھی۔ بہرحال چونکہ وہ اپنی سیاست کو بہتر سمجھتا ہے، وہ اپنا سیاست، لیکن ان کے ساتھ بھی حکومت نے دھوکہ کیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر دیں گے۔ اور جے یو آئی کی طرف سے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ طے ہوا تھا حکومت کے ساتھ کہ سینئر ترین جج جسٹس منصور ہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے، یہ بات اسد کیسر صاحب آپ لوگوں کو بھی کنوے جے یو آئی نے کی تھی، اعتماد میں اس حوالے سے لیا گیا تھا؟ ہاں بالکل یہ کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیپل پارٹی نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ جو ہے نا منصور شاہ جو ہے چیف جسٹس ہوں گے، اور بلاول بھٹو تو تقریر میں بھی کہتے تھے
لیکن مطلب اس کا کوئی بات پہ اعتماد نہیں ہے، اور جو اس پہ سارا انویسٹمنٹ ہوئی ہے، پیسہ استعمال ہوا ہے، وہ بھی زرداری کا پیسہ استعمال ہوا ہے. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ شیم ڈیموکریسی، اور یہ جمہوریت کہتی ہے، اور جمہوریت کو قتل بھی کرتے ہیں، جمہوریت کا گلا بھی گھونٹتے ہیں. اور اس میں جو بنیادی انسانی حقوق ہے، جتنی بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا. اسد کیسر صاحب، آپ لوگ دو الزامات لگاتے ہیں، ایک طرف کہ پریشرائز کیا گیا، دوسری طرف پیسہ استعمال کیا گیا. ان میں سے دونوں میں سے حتمی بات کون سی ہے؟ آپ کے جو لوگ منحرف ہوئے وہ پیسہ لے کر انہوں نے وفاداری تبدیل کی، یا ان پہ کسی دباؤ کا؟ اور زین قریشی صاحب کا کیا سٹیٹس ہے؟ ان کے بارے میں ابھی تک کیا جانچ کی جا سکی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں نا، جتنے ہمارے ایم این ایز ہیں، یعنی ہمارے عادل بازی ہے کوئٹہ سے، وہ نہیں مانتا تو اس کے جو پلازا تھا 1 بلین سے زیادہ اس کی قیمت تھی، اس کو گرایا، اس کے گھر کی سائڈ میں بلڈوزر کھڑا کر دی. اس طرح جو ہمارے جتنے پنجاب سے ایم این ایز تھے، جس کی پیٹرول پمپ تھے، کاروبار تھے، سارا کاروبار بند کر دی گئی. مطلب جتنا اس سے ہو سکتا تھا اس نے تمام حدیں پلان کر دی. لیکن دوسری طرف اسد کیسر صاحب، اسی طرح سینیٹرز جو بی این پی کے تھے ان کے حوالے سے الزامات لگائے گئے. اختر مینگل صاحب نے جن سینیٹر کو اپنے ساتھ کھڑے کر کے پریس کانفرنس کروائی، بعد میں انہوں نے بھی اپنے الفاظ واپس لے لیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک کلیکٹیو بات کی جاتی اور کچھ ثبوت سامنے رکھ کے پریشر کرنے کے حوالے سے، دباؤ ڈالنے کے حوالے سے، تو زیادہ بات پہنچ پاتی اور مصدقہ لگتی؟ جب جبر اور ظلم اور لاقانونیت ہو تو پھر کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ بڑا دل گردی کا کام ہے. آپ کو پتا ہے کہ لالچ بھی ہو اور ڈنڈا بھی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. بس ہم نے تو پرامن جدوجہد جاری رکھنا ہے. ہم کوئی ملیٹنٹ اور پیراملٹری فورس تو نہیں ہے. ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اسٹرگل کریں گے کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہ ہو. آئین کی نظر میں، قانون کی نظر میں سب برابر ہو، تمام شہری کی حقوق برابر ہے، تب یہ ملک آگے بڑھے گا. اس سے بعد اگر آپ دعوے کرتے ہیں کہ ملک جو ہے نا کیا سے کیا ہوا، تو یہ غلط فہمی ہے جی. اب جو زین قریشی صاحب کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بھی آج کل موضوع بحث بنا ہوا ہے اسد کیسر صاحب کے. شاہ محمود قریشی صاحب سینئر ترین لیڈر ہیں آپ کی جماعت کے، ان کے بارے میں آپ لوگ مطالبہ کیوں نہیں کرتے ان کی رہائی کا؟ ان کے حوالے سے تو آواز ان کی صاحبزادے یا ان کی صاحبزادی اٹھاتی ہیں، پارٹی کے لیول کے اوپر ان کا ذکر اتنا نہیں کیا جاتا. جو مسلسل کیا ہے ہر اجلاس میں ہوتا ہے، اور اس طرح کوئی بات نہیں ہے. ہم شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے. ہم اس کی قربانیوں کو سراہتے بھی ہے، خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا نام کیا. لیکن یہ جو زین والا ایشو ہے، میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. کیونکہ وہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے. اگر اس نے ایسا کیا ہے، خدا کرے کہ یہ غلط ہو، تو یہ بہت بڑی مطلب اس نے اپنی فیملی کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہوگی. لیکن یہ کب تک سامنے آ جائے گا اسد کیسر صاحب؟ زین قریشی اپنی وضاحتیں جاری کر رہے ہیں، اور ان کو آپ کے جو ووٹر سپورٹر ہیں اس پہ بھی ہم آئیں گے. کل سلمان راجہ صاحب نے بھی اس پہ تبصرہ کیا کہ بہت سارے پریشرز کا آپ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سامنا ہوتا ہے، تو وہاں پر ان کے خلاف غدار کے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، ان کی وفاداری کو بہت سنجیدہ سوالات اس پہ اٹھائے جا رہے ہیں. تو آپ اس وقت اپنے ورکر سپورٹر کو کیا بتا سکتے ہیں ان کے حوالے سے؟ ایز آف ناؤ زین قریشی صاحب کا رول کیا تھا؟ میں اس لیے اس وقت جو ہے نا میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ پوری تحقیق ہو، اس کے بعد ہوگی. اگر تحقیق میں وہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر جو اس کو پارٹی سے بھی نکالا جائے گا، اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اگر نہیں ہے تو پھر پارٹی کو وضاحت بھی کرنی چاہیے، اور پھر جو ہے نا جو اس کی کردار ہے. لیکن ابھی چونکہ تحقیق ہو رہا ہے، میں اس پہ فردر کمنٹ نہیں کروں گا. اچھا، اب سلمان اکرم راجہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے جو بھی اس آئینی ترامیم کے حوالے سے حکمت عملی بنانی ہے، احتجاج کی، وہ ہم سوشل میڈیا کے پریشر کو دیکھ کر نہیں بنائیں گے، بلکہ خود پارٹی یہ طے کرے گی کہ کس طریقے سے ہم ایک اچھی تحریک چلا سکتے ہیں. اسد کیسر صاحب، آپ سینئر ترین لیڈرز میں شمار ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے. آپ لوگوں کو ورکرز کے ہاتھوں دباؤ کا سامنا ہے. سوشل میڈیا جس کو آپ اپنی اسٹرینتھ کہتے تھے، آج وہ آپ کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے؟ نہیں، سوشل میڈیا جو ہے نا اس وقت بہت کافی کریکٹرز ہیں. آپ کو پتا ہے کہ صرف ہماری پارٹی کی نہیں، دوسری پارٹیوں کی بھی ہے. پھر جو ہمارے جو مخالفین ہیں ان کی بھی ہے، انہوں نے بھی ہمارے نام سے جو ہے کچھ کیے ہیں. پھر اس کی وجہ سے ایسے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرے. اس کا مقصد یہ کہ پارٹی جو ہے نا لیڈر لیس ہو جائے. اور پھر جب لیڈر لیس پارٹی ہوگی تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی
کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی اس کی جو اس کا نتائج ہیں وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے جو آپ مطلوب نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، سب کچھ عمران خان کے مشورے سے ہو رہا ہے، اور ایک ہوش آواز سے، استقامت سے اور ہمت سے جو ہمارے سارے اقدامات ہوں گے. کوئی جذباتی فیصلے نہیں ہوں گے. یہ بات صحیح ہے. جو بھی فیڈ بیک آتا ہے، ہم سوشل میڈیا کی فیڈ بیک کو ضرور دیکھتے ہیں، لیکن فیصلے اپنے کرتے ہیں جو کہ پریکٹیکل. اسد کیسر صاحب، یہ بھی فرمائے گا، امریکی ممبران کانگریس کی طرف سے ایک خط لکھا گیا امریکی صدر کو، اور اس میں خان صاحب کی رہائی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا. اب سوال ہمیشہ یہی اٹھایا جاتا ہے جو ایک نیریٹو پی ٹی آئی کا رہا امریکہ کے حوالے سے اور بیرونی مداخلت کے حوالے سے، کہ اگر آپ کے دور میں ایسا ہوتا تو آپ لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ ہمیں غلامی نامنظور ہے اور یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے. کچھ اسی قسم کا دفتر خارجہ کا بھی آج یہ رد عمل آیا ہے کہ یہ سفارتی آداب کے خلاف ہے. سو اب آپ لوگ لیکن اس کو البتہ انڈورس کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو آپ کی لابینگ کا نتیجہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا حکومتوں سے علیحدہ ایک انٹیٹی ہوتی ہے. تو ان کی پارلیمنٹ کا ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے نا کہیں کوئی بھی کر سکتی ہے، اس کا حکومت کے ساتھ اس سے رابطہ نہیں ہوتا. پارلیمنٹ ہمارے اپنے بھی پارلیمنٹرین کے اپنی بھی مختلف فورمز ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ادھر نہیں، یورپین پارلیمنٹ دنیا میں جو ہے نا اس کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے کہ یہاں بدترین ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، یہاں جو ہے نا بدترین انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور یہاں جس طرح لیول پلیئر فیلڈ ہے وہ کوئی نہیں ہے. اور یہاں اس وقت اسمبلی ہے، ایک جعلی اسمبلی ہے اور جعلی حکومت ہے جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کوئی قانون سازی کرے یا کسی کو جیل. یہاں عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور اس ڈاکے کے خلاف جو ہے نا عوام نے آواز اٹھانی ہے. تو ہم ویلکم کرتے ہیں اگر کوئی اسمبلی یعنی سینٹ جو ہے نا اس نے کوئی آواز اٹھائی ہے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اب یہ تو اسد کیسر صاحب، جو بائیڈن کے دور میں، صدر بائیڈن کے دور میں تو آپ لوگوں کے لیے کچھ اتنے امریکہ کی طرف سے نہ کوئی بات کی گئی، کوئی اتنی پیش رفت نہیں ہو سکی. لیکن جو اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں امریکہ میں، اس کے نتیجے میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں، آپ لوگ اس حوالے سے بھی نظریں لگائے بیٹھے ہیں، ان سے آپ زیادہ پر امید ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں، ہم اپنی قانونی جنگ کریں گے، ہم اپنے جدوجہد کریں گے. ہم کسی کے ساتھ طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم جو ہے نا اپنے ملک کے اندر اپنے معاملات کو انشاءاللہ خود نمٹائیں گے. اور اب آخر میں ضرور یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، نئے چیف جسٹس نامزد کیا گیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کو. آپ لوگوں کے تمام اختلافات تو ایک طرف ہیں، لیکن اس بارے میں کیا ڈیسائیڈ کیا گیا جو پارلیمانی کمیٹی میں جہاں ان کو نامزدگی کی جانی تھی، اس میں تو آپ لوگ شامل نہیں ہوئے، لیکن شعیب شاہین صاحب کل کہہ رہے تھے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنیں گے. یہ طے کر لیا گیا پارٹی کی طرف سے؟ نہیں، اس کے اوپر آج اور کل ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ بھی فائنل ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے نا ایز اے انڈیویجول بہت اچھے انسان ہے، اس کی کنٹریبیوشن عدلیہ کے حوالے سے بہت اچھی ہے، اور ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ جو سپریم کورٹ کا، خاص کر عدالتوں کا استحقاق مجروح ہوا ہے، جو اس کی بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں، وہ اس سے عوام کی اعتماد بحال کریں گے انشاءاللہ. اب یہی اسد کیسر صاحب جو کمیونیکیشن کا ایک فقدان آپ لوگوں کی جماعت کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ ایک زیر بحث بھی ہے کہ کل شعیب صاحب ایک پروگرام میں آ کر یہی پوزیشن لیتے ہیں کہ ہم جوڈیشل کمیشن میں اپنی سپیس خالی نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ بتاتے ہیں کہ یہ بھی طے نہیں ہوا. تو کیا ایک مشترکہ احتجاج کے حوالے سے لاہ عمل بن سکتا ہے؟ کیونکہ گنڈا پور صاحب تو کل بھی جذباتی بیان دے رہے تھے کہ تحریک شروع ہونے والی ہے. سو اس بارے میں کیا سوچا آپ لوگوں نے اگر آپ نے اس پہ احتجاج کرنا ہے؟ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. تو طریقہ احتجاج کا تو لازم نہیں کہ اس کے لیے مختلف شکل ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم کریں گے. اور چونکہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں تمام چیزیں ثابت ہو جائیں گی. جی، اور یہ کے پی پہ انحصار ہی ہوگا اسد کیسر صاحب، جو یا پھر دیگر صوبوں کے اندر بھی آپ متحرک کریں گے؟ آپ کی قیادت جو نظر نہیں آتی دیگر صوبوں سے، صرف کے پی اپنی سرکاری مشینری لے کے وزیر اعلیٰ احتجاج کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، پورے ملک پہ ہم موبلائز کریں گے، اور یہ پورا ملک جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ کس طرح تحریک اٹھے. آپ انشاءاللہ آپ تو 10 دن میں ہماری نئی اسٹریٹجی ہوگی، اور اس کے مطابق ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انگیج کریں گے، اور ایک بڑا الائنس بھی بنائیں گے. اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک اس وقت جو ایک فاشسٹ حکومت ہے، ایک ظالم رجیم ہے، اس کے خلاف جو ہے نا پوری قوم کو متفق کریں. اور اس حوالے سے آپ نئے چیف جسٹس سے بھی توقعات رکھتے ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی سے؟ جی، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کریں گے، اور ہمیں اس سے اچھے توقعات ہیں.
بہت بہت شکریہ اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ تھے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما.